آواز دے کر کہا جس میں جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی، جس میں جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی۔ تیسرا دن ہوا، کافر پھر لنگر کھانے کے لیے، مصطفیٰ تقریر کرنے کے لیے تھے۔ ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا، کہا اٹھے، اس کی تقریر نہیں سننی، اٹھے، اس کی تقریر نہیں سننی، لیکن تاریخ کہتی ہے اس دن ایک مرد نے نقشہ بدل دیا، اس دن ایک مرد نے نقشہ بدل دیا۔ تاریخ نے فقط دو ہستیوں کو مرد لکھا ہے، یا علی کو مرد لکھا ہے یا ابو طالب کو مرد لکھا ہے۔ اس دن ایک مرد نے نقشہ بدل دیا، ادھر سے بیت پرست اٹھا، ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا، ادھر سے مجسمہ شرارت اٹھا، ادھر سے پیکر شرافت اٹھا، ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، ادھر سے حاجیوں کو کھانا کھلانے والا اٹھا، ادھر سے قذاب اٹھا، ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ ابو طالب نے نقشہ بدل دیا، ایک ہاتھ سے ابو کو لہب کو بٹھایا، فرمایا اسکت یا حمار، ترجمہ کریں اس کا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ترجمہ کر دیں، اسکت یا حمار، او گدے خاموش ہو جا، او گدے خاموش ہو جا۔ اور دوسرے ہاتھ سے کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ کو اٹھایا، قم یا سیدی یا مولائی بلغ ما انزل علیک من ربک، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، کھڑے ہو جائیے۔ ابو طالب نے یتیم بھتیجے کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے کافرہ کے ماحول میں مولا کہہ کر کائنات آدم و عالم نے رحمان پر احسان کیا۔ خدا کی آواز ہے، اے ابو طالب میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں۔ آج بھی نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا، کل میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے نچنے میں تیرے علی کو مولا نہ کہوں، مجھے بھی اللہ نہ کہنا۔ مالک سلامت رکھے۔ حسین کی ماں کو پہلے جملے پر ایسے ہو جاتے، پھر انداز کچھ اور ہوتا، پھر بھی میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہم سفر ہو گئے ہیں۔ عمران دی پاک نو لائے لوتوں کئی سیجس گیوے 12، عمران دی پاک نو لائے لوتوں کئی سیجس گیوے 12، ہتھ پھڑ کے کم اکلیدہ او دے منہ تے چپیڑا ماراں، ہتھ پھڑ کے کم اکلیدہ او دے منہ تے چپیڑا ماراں۔ او کافر کیویں ہو سکدا، او کافر کیویں ہو سکدا جدا پتری امام نے 12 نعرہ حیدری۔ میں ایسے میں پوری طاقت کے ساتھ جسے رزق چاہیے، جسے لا چاہیے، جسے صحت چاہیے، یہ دونوں میں بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ نے تقریر شروع کی، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، کہو اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ تم میں سے کون ہے جو میری پیروی کرے گا؟ تاریخ کہتی ہے سب چپ تھے، ایک بچہ اٹھا جو 10 سال کا تھا، یہ تاریخ نے لکھا، ایک بچہ اٹھا جو 10 سال کا تھا، اس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ مصطفیٰ نے کہا انت ولی و وسیع و خلیفاتی، تو میرا ولی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ یعنی مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علی نے اٹھ کے کہا محمد الرسول اللہ۔ مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، علی نے فوراً اٹھ کے کہا محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ آئیں کہ بلا بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ آئیں۔ لا الہ الا اللہ، علی نے اٹھ کے کہا محمد الرسول اللہ، نبی نے کہا علی ولی اللہ۔ مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ،
علی نے کہا محمد رسول اللہ، نبی نے کہا علی ولی اللہ۔ علی نے کہا محمد رسول اللہ، نبی نے کہا علی ولی اللہ۔ سیان پر تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ علی نے کہا محمد رسول اللہ، نبی نے کہا علی ولی اللہ۔ میں رات تک یہ جملہ کہتا رہوں، خدا کی قسم میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ علی نے کہا محمد رسول اللہ، نبی نے کہا علی ولی اللہ۔ یعنی محمد رسول اللہ کہنا، محمد رسول اللہ پڑھنا، محمد رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے، علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ آہستہ آہستہ ٹائم کاٹ رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ علی ولی اللہ پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اپنے سے نہیں ہم پڑھ رہے، اپنے سے ادا نہیں کر رہے، نبی نے پڑھا تو ہم پڑھے۔ پریشان تو ہیں۔ کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ نے تقریر شروع کی، 11 آیتوں کی تلاوت کی، 11 آیتوں کی تلاوت کی۔ 11 آیتوں کے مجرم سامنے کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کم تولنے والے کی پیروی نہ کرنا۔ اکثر مجمع جملے پر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن آپ میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں، میں آپ کو سلام کر کے جاؤں گا۔ کم تولنے والے کی پیروی نہ کرنا، ڈنڈی مارنے والے کی پیروی نہ کرنا، چغل خور کی پیروی نہ کرنا، شراب پینے والے کی پیروی نہ کرنا، جھوٹ بولنے والے کی پیروی نہ کرنا، سود کھانے والے کی پیروی نہ کرنا۔ جملہ پھر سنیں، کم تولنے والے کی پیروی نہ کرنا، ڈنڈی مارنے والے کی پیروی نہ کرنا، شراب پینے والے کی پیروی نہ کرنا، جھوٹ بولنے والے کی پیروی نہ کرنا، سود کھانے والے کی پیروی نہ کرنا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس کے باپ کو پتہ نہ ہو اس کی بھی پیروی نہ کرنا۔ 11 آیتوں کی تلاوت کی مصطفیٰ نے، 11 آیتوں کے مجرم سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا ہم 11 ہیں، یہ اکیلا ہے، ہمارے خلاف آیتیں پڑھتا ہے، اٹھو اسے ختم کر دو، اٹھو اسے ختم کر دو۔ 11 مجرم ایک ہو گئے، مصطفیٰ پر حملہ کرنا چاہتے۔ وہ 11 مجرم، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی تھے، پتھر بھی تھے، نبی پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ مصطفیٰ نے دیکھا وہ 11 مجرم یکدم پیچھے ہٹے۔ مصطفیٰ نے کہا میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں، میرے ہاتھ میں سوٹا نہیں، یہ مجھ سے ڈرے گی۔ پیچھے جو ہٹے، مصطفیٰ نے کہا میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں، سوٹا نہیں، یہ مجھ سے ڈرے گی۔ آیت آیا، میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ پیچھے ابو طالب مسکرا رہے تھے۔ تو حفاظت کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ نام کس نے رکھا؟ ابو طالب نے۔ پالا کس نے؟ ابو طالب نے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایک بیوی نے پالا تھا، دائی حلیمہ نے پالا تھا، 2 سال تک دودھ پلایا دائی حلیمہ نے مصطفیٰ کو۔ میں مان لیتا ہوں، میں تسلیم کر لیتا ہوں، جس نے 2 سال پالا اس کی نعتیں سناتے ہو، اور جس نے 23 سال پالا اس ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ جس نے فقط 2 سال پالا اس کی تو نعتیں سارا سال ہر جگہ، اور جس نے 23 سال پالا، بلکہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے
کہ ابو طالب اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھاتے، مسند پر پیغمبر اسلام کو بٹھاتے، دائیں جانب خود بیٹھتے، بائیں جانب علی کو بٹھاتے، درمیان میں کھانا پہلے لقمہ توڑتے مصطفیٰ کے منہ میں دیتے، دوسرا لقمہ توڑتے علی کے منہ میں دیتے، جب محمد اور علی کھا لیتے تو بچا ہوا کھانا ابو طالب خود بھی کھاتے، باقی اولاد کو بھی کھلاتے۔ تو میرے شیعہ سنی بھائیو، علی والے نبی والے تم دونوں خوش رہو۔ علی والے کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے، نبی والے کہتے ہیں نبی رزق دیتا ہے۔ علی والے تم بھی سچ کہتے ہو، نبی والے تم بھی سچ کہتے ہو، لیکن فخر عباس اس منبر سے اعلان کر کے جا رہا ہے کہ ساری کائنات کو رزق ملتا ہے نبی اور علی کے ہاتھ سے، علی اور نبی کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہاتھ سے۔ اے ابو طالب، تیرے رزق کی عصمت کا کیا کہنا؟ محمد و علی جیسے تیرے گھر میں پلتے ہیں، زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں، جو باپ نہیں رکھتے تیرے باپ سے جلتے ہیں۔ مصطفیٰ ہم جیسا ہے، یہی موضوع تھا، مصطفیٰ ہم جیسا نہیں ہے، نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ خدا کی قسم تم مصطفیٰ کی جوتی کی برابری نہیں کر سکتے، کہ مصطفیٰ کی نالین ہے جوتی، اس کی بھی برابری تم نہیں کر سکتے۔ دلیل دو، جب بھی مصطفیٰ کی جوتی نالین کمزور ہوتی، ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی، تو مصطفیٰ مولا علی سے کہتے یا علی میری جوتی کمزور ہو گئی ہے، اسے ٹانکے لگاؤ۔ مولا علی مصطفیٰ کی جوتی اٹھا کر اپنے اللہ والے ہاتھوں سے، اپنے اللہ والے ہاتھوں سے مصطفیٰ کی جوتی کو ٹانکے لگا، نالین کو ٹانکے لگا۔ یہ سارے اکٹھے ہو کر مولا علی کے پاس ہے، یا علی کبھی ہمیں بھی موقع ملے ہم بھی مصطفیٰ کی جوتی کو ٹانکے لگا۔ مولا علی نے کہا جس کی جوتی ہے اسی سے پوچھو، جس کی ہے اسی سے پوچھو۔ سارے اکٹھے ہو کر، سارے اکٹھے مصطفیٰ کے پاس۔ سرکار کبھی ہمیں بھی موقع ملے ہم بھی آپ کی نالین کو ہاتھ لگائیں، جوتی کو ٹانکے لگائیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو ٹانکے لگاتا ہے اسی سے پوچھو۔ مولا علی نے کہا جس کی جوتی ہے اسی سے پوچھو۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو ٹانکے لگاتا ہے اسی سے پوچھو۔ تو پھر میں اکثر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں کو مصطفیٰ اپنی جوتی تک کو ہاتھ نہیں لگنے دیتا، کیا انہیں بیٹیوں کے رشتے دیتا ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے جملے پر، غور نہیں کیا آپ نے۔ تم مصطفیٰ کی برابری کرتے ہو، تم مصطفیٰ کے لعاب کی برابری نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کے تھوک کی برابری نہیں کر سکتے۔ جابر مصطفیٰ کے پاس آئے، سرکار میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑے سے لوگوں کو ساتھ لے کر میرے گھر میں آ جائیے۔ آخری جملہ بالکل، تھوڑے سے لوگوں کو ساتھ لے کر میرے گھر میں آ جائیے۔ مصطفیٰ نے کہا اعلان کرو آج سب کی دعوت جابر کے گھر میں۔ جابر کا چہرہ اتر گیا، اترے ہوئے چہرے میں گھر آئے۔ بیوی نے کہا جناب کا چہرہ کیوں اتر گیا؟ کہنے لگا سرکار کھانا تو ہمارے گھر میں 10 آدمی کا ہے، اور سرکار نے حضور نے سب کو دعوت دی، حضور نے سب کو بلا لیا۔ ہمارے گھر میں کھانا صرف 10 لوگوں کا ہے، 10 آدمی کا ہے، اور حضور نے سب کو دعوت دے دی، مصطفیٰ نے سب کو بلا لیا۔ مصطفیٰ نے جابر کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا، کہا جابر آپ کا چہرہ کیوں اتر گیا؟ کہنے لگا سرکار کھانا تو 10 آدمیوں کا ہے، سرکار آپ نے سب کو دعوت دے دی، آپ نے سب کو بلا لیا، ہمارے گھر میں کھانا تو 10 آدمیوں کا ہے۔ کہا جابر اپنی بیوی سے کہو ہانڈی اٹھا کر میرے پاس لے۔ اس کی بیوی ہانڈی اٹھا کر لے آئی۔ مصطفیٰ نے ہانڈی سے کپڑا اٹھایا، اپنا لعاب اپنا تھو ہانڈی میں ڈالا۔ کہا جابر اپنی بیوی سے کہو اس ہانڈی سے کپڑا نہ اٹھانا، بانٹتی جائے، بانٹتی جائے، بانٹتی جائے، بانٹتی جائے۔ اور مصطفیٰ نے کھانے والوں سے کہا لیٹ لیٹ کر کھاؤ، گھٹنے ٹیک کر کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ، بے شک گھر بھی لے جاؤ۔
جب سب کھا کر چلے گئے، آخر میں مصطفیٰ نے کھایا، علی نے کھایا، حسن نے کھایا، حسین نے کھایا، سلمان نے کھایا، کمبر نے کھایا، ابو ذر نے کھایا۔ مصطفیٰ نے کہا جابر میں پہلی مرتبہ تمہارے گھر میں آیا ہوں، میں تجھے کوئی تحفہ دے کے جانا تجھے تحفہ دے کے جانا چاہتا ہوں، بس میری طرف سے یہی تحفہ ہے، اس ہانڈی سے کپڑا نہ اٹھانا، کھاتے رہنا۔ ایک دن کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن کھایا، 1 سال کھایا، 2 سال کھایا، 3 سال کھایا، بس کھاتے رہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا دیکھو تو صحیح اس میں باقی کتنا بچا ہوا ہے۔ اس نے ہانڈی سے کپڑا اٹھا کر دیکھا، فقط 1 پلیٹ باقی بچی ہوئی تھی۔ جابر مسجد میں آیا، مصطفیٰ نے دور سے آتے ہوئے جابر کو دیکھ کر کہا جابر اگر آج تیری بیوی جلد بازی نہ کرتی تو قیامت کا کھاتے، اگر آج تیری بیوی جلد بازی نہ کرتی تو قیامت کا کھاتے، اگر آج تیری بیوی جلد بازی نہ کرتی تو قیامت کا کھاتے۔ تو پھر میں جملہ کہنے کی جرات کروں گا کہ بندے کے بچوں جب تم محمد مصطفیٰ کے پھوک کی برابری نہیں کر سکتے تو محمد مصطفیٰ کے خون کی برابری کیسے کر سکتے ہو؟ قرآن مجید کی عزت کی قسم، اگر دنیا حسین کے دروازے پر آ جاتی تو حسین بہنوں کو ساتھ لے کر کبھی کربلا کے میدان میں نہ آتا۔ اگر دنیا حسین کے دروازے پر آ جاتی، حسین بہنوں کو ساتھ لے کر 13 ضرباں چلا کر محمد کی بوسہ گاہ پر حسین کا سر جدا کر کے شمر بے غیرت نے یہاں سے اٹھایا، حسین کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کر اس طرف نہیں گیا جہاں فوجیں کھڑی تھیں، بلکہ یہ ظالم اس طرف گیا جہاں مقتول کی بہنیں کھڑی تھیں۔ 4 قدم چلا، 4 سال کی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے بابا کا سر یوں نہ اٹھا، میری دادی ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ شمر نے سر اٹھایا، ایک طرف زہرا کی بیٹیاں، ایک طرف لشکر، شادیانے بج رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں مبارک ہو باغی مارا گیا۔ زہرا کی بیٹی کہتی ہے کوئی تو ہو جو ان سے کہو باغی نہ کہو غازی تھا۔ شہیدوں کے سارے ایک لاش ایک طرف، مسلمان ہے زہرا کی بیٹی کے دروازے پر، کیونکہ اندھیرا تھا، بی بی سمجھی پرسہ دینے آئے ہیں، آواز ہے اما فضا ان سے پوچھو کیوں آئے ہو۔ مسلمان کہتے ہیں حسین مارا گیا، ہم نے سنا ہے اس کا بیٹا بیمار ہے، ہم اس کی دستار بندی کرنے آئے ہیں۔ قبلہ دستار اتنی بڑی تھی، کچھ سر میں آئی، کچھ پاؤں میں آئی، کچھ ہاتھوں میں آئی، کچھ کمر میں آئی، جو بچ گئی 4 سال کے باکر نے اٹھائی۔ علامہ حسین بخجارہ نے لکھا یہ غلط ہے کہ ایک ایک خیمے کو آگ لگائی گئی، آگ ایک دم لگائی گئی جیسے جنگل میں لگائی جاتی ہے، درمیان میں سادات کے خیمے ہیں۔ رونے والوں اس وقت فاطمہ کی تسبیح ٹوٹی، ایک ایک دانہ بکھرتا بکھرتا، کوئی کہیں، کوئی کسی خیمے میں، کوئی کسی خیمے میں، خیمے جلتے ہیں۔ حمید کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک خیمہ بچ گیا جس میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ایک بی بی ہے جو بار بار خیمے کے اندر جاتی ہے، آگ اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ میں نے کہا مذکور اندر نہ جا، اندر آگ ہے۔ بی بی نے کہا اندر میری بڑی قیمتی چیز ہے۔ بی بی یا علی کہہ کر اندر آئی۔ بی بی نے کیا دیکھا؟ ایک بستر ہے جس پر ایک بیمار سویا ہوا ہے، بیمار کی پیشانی چوم کے کہتی ہے سجاد اب تو جاگ، سجاد اب تو جاگ۔ تیرے بیمار آقا نے آنکھیں کھولی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا آئینہ آئینہ حجابہ، پھپھی تیری چادر کہاں ہے؟ آواز ہے چادر کا نہ پوچھ، یہ پوچھ کون کہاں ہے؟ آواز ہے پھپھی تیری چادر کہاں ہے؟ آواز ہے اتر گئی، چاچا عباس کہاں ہے؟ مارا گیا۔ اونو محمد کہاں ہے؟ بی بی نے کہا سب مارے گئے، فقط ایک تو بچ گیا ہے، تو امام ہے۔ میں شریعت کا مسئلہ پوچھ نہیں ہوں، ہمارے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، وقت کے امام یہ بتا جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ آواز ہے پھپھی اماں زندگی کا بچانا واجب ہے، باہر نکل جاؤ۔ آواز ہے سجاد اٹھ، سجاد اٹھ، سجاد اٹھ۔ تیرے بیمار آقا نے اٹھنے کی کوشش کی، یا سید سجاد سے اٹھا نہ گیا۔ بی بی سجاد کو اپنی پوست پر اٹھایا، خیمے سے باہر لئی۔ آواز ہے حسین 18 سال کے جوان کی لاش اٹھانا اور بات ہے، جلتے ہوئے خیمے سے بیمار کو باہر لے کے آنا اور بات ہے۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا مجھے فقط ایک اور جملہ کہنا ہے۔ بی بی نے کہا اما فضا آج کون پہرا دے؟ آواز ہے آج وہ پہرا دے جس کی آواز علی یا عباس سے ملتی ہے۔ بی بی نے کہا کون؟ کہا جو کبھی
اونچا نہیں بولی، آج بولتی ہوں میرا لہجہ عباس کا ہے، میری آواز باب علی کی ہے۔ چلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھا کر علی کی بیٹی نے آستینوں کا پردہ کیا، پہلی آواز دی الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ۔ جب بی بی نے تیسری مرتبہ کہا الحافظ والحفیظ، سامنے گھوڑا سوار نظر آیا، بی بی نے رو کے کہا گھوڑا سوار رک جا، گھوڑا سوار رک جا، میں حسین کی بہن ہوں۔ گھوڑا سوار رکا، بی بی نے دوسری مرتبہ کہا گھوڑا سوار رک جا، میں عباس کی بہن ہوں۔ گھوڑا سوار رکا، بی بی نے تیسری مرتبہ کہا گھوڑا سوار رک جا، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ آواز زین نے پہچان، میں تیرا بابا علی ہوں۔ جب بی بی نے یہ جملہ سنا کہ میں تیرا بابا علی ہوں، بی بی جلدی سے مستورات میں آئی، ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، ہر بیوی کے آگے بی بی عالیہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بیویوں اگر کسی کے پاس کوئی چادر ہو مجھے دو، میرا بابا علی آ گیا۔ اگر کسی کے پاس کوئی چادر ہو مجھے دو، میرا بابا علی آ گیا۔ ساری مستورات علی کو سلام کرنے کے لیے آئی، لیکن آزادار 4 سال کی معصومہ حسین کی بیٹی وہ علی بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے نہیں آئی۔ علی نے رو کے کہا سارے آئے ہیں، میری سکینہ مجھے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئی، مجھے سلام کرنے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ سکینہ نے رو کے کہا دادا آج مجھے پتا چل گیا پھپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ دادا آج پھپھی زینب نے بلایا، آپ اسی وقت چلے آئے۔ دادا اس وقت کیوں نہیں آیا جب شمر میرے بابا حسین کی گردن پر ضربے چلا رہا تھا، میں بلاتی رہی، اس وقت کیوں نہیں آیا؟ علی نے رو کے کہا سکینہ ناراض بیٹا نہیں ہونا، ذرا میری گردن دیکھ، جتنی ضربیں تیرے بابا حسین کو لگی تیرے بابا کو ذرا بعد میں لگتی تھی، مجھ علی کو ذرا پہلے لگتی۔ اللہ اللہ علیہ الظالمین۔